السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پوزیشن ہولڈر فضلائے کرام، پوزیشن کے حامل فضلائے کرام کے انٹرویوز آج کل ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ جو مدارس میں پڑھنے والے آخری درجے کے جو طلباء ہیں وہ بھی اسی طرح کی ہی محنت کریں جس طرح کی محنت کر کے یہ فضلائے کرام یہاں تک پہنچے، اور اب یہ ایم فل پی ایچ ڈیز کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور مختلف خدمات سر انجام دینے کے لیے وہ خود کو پیش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ وہ فضلائے کرام ہیں جنہوں نے درس نظامی کے دوران اور بالخصوص آخری درجے کے اندر اپنے جامعہ میں یا وفاق کی سطح پر پوزیشن حاصل کی ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلع ہاری پور سے مولانا زہیب خان صاحب، جنہوں نے جامعہ انوار الاسلام سے دورہ حدیث مکمل کیا، اور اس میں الحمدللہ ان کی پوزیشن بھی آئی، اور اس کے بعد پھر یہ ابھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں مختلف۔ تو ہم ان سے جاننا چاہیں گے، ان کا ذاتی تعارف بھی لیں گے، اور پھر وہ محنت اور وہ انتھک کاوشیں ان کی وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے درس نظامی کے دوران وہ کیا محنتیں کی ہیں جس کی وجہ سے ان کی یہ پوزیشن آئی اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ تو ہم بڑھتے ہیں مولانا زہیب خان صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا زہیب خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اپنا مختصر تعارف کروا دیجیے گا کہ آپ کی گاؤں، علاقہ اور ضلع۔ میرا نام زہیب خان ہے۔ میرا آبائی جو گاؤں ہے وہ گاؤں سموالہ، تحصیل حویلیاں، ضلع ایبٹ آباد ہے، اور موجودہ رہائش جو ہے وہ گاؤں کھوڑیا بالا، تحصیل و ضلع ہری پور میں ہے۔ ماشاء اللہ۔ جامعہ کا نام تو میں نے لے لیا، جامعہ کا علاقہ جہاں پہ آپ نے درس نظامی پڑھا وہ بھی بتا دیں، اور پھر آپ کی کون کون سی پوزیشنز دوران تعلیم آئیں، اور آخری درجے کے حوالے سے بھی بالخصوص بتائیے گا۔ تعلیم کے سلسلے میں ابتدائی جو تعلیم ہے ناظرہ جو ہے وہ اپنے گاؤں سموالہ سے ہی حاصل کی ہے، اور اس کے بعد 5ویں کلاس مکمل کرنے کے بعد حفظ کے لیے مدرسہ تحفیظ القرآن سرکل روڈ راولپنڈی میں داخلہ لیا۔ وہاں سے تعلیم مکمل ہونے کے بعد تجوید کے لیے جامعہ سعود القرآن I81 اسلام آباد میں داخلہ لیا۔ وہاں 2 سالہ تجوید کے ساتھ ساتھ عامہ کیا، اور تیسری کلاس کے لیے درجہ ثالثہ جسے کہتے ہیں اس کے لیے جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں داخل ہوا، اور تیسری کلاس کے بعد چوتھی کلاس کے لیے اپنے آبائی گاؤں یہاں قریب جو ہے ہماری جو تحصیل ہے حویلیاں اس کے ساتھ ہی ہے سلطان پور، یہاں پر ایک ادارہ ہے جامعہ انوار الاسلام سلفیہ سلطان پور، تو یہاں پر داخلہ لیا چوتھی کلاس سے مابعد تک یہاں ہی تعلیم حاصل کی ہے۔ اس دورانیے میں جو آخری سال تھا وہ تمام طلباء کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے، اس کی پوزیشن بھی، نمبر بھی، اور سارے کی ساری چیزیں، اور الحمدللہ اس دوران بہترین قسم کا ہمارا اس ادارے سے تعلق رہا ہے اور تعلیم کے ساتھ تعلق رہا ہے، اور آخری جو ہماری کلاس میں اس میں الحمدللہ کلاس کے دوران بھی میری ہمیشہ پہلی یا دوسری یا تیسری یہ پوزیشن ہمیشہ رہی ہے، اور آخری جو ہمارا سال ہے اس میں میری دوسری پوزیشن بھی اپنا جامعہ میں بھی اور اپنے وفاق کی سطح۔ ماشاء اللہ۔ وفاق المدارس السلفیہ میں آپ نے یہ پوزیشن حاصل کی۔ مجھے ذرا یہ بتا سکتے ہیں، اپنے دوسرے فضلائے کرام کو ایک پیغام بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کی محنت کا کیا معیار ہوتا تھا؟ آپ کس طرح محنت کرتے تھے، پرچہ کس طرح لکھتے تھے کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوا؟ میں نے جو ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے اس میں صرف اسکول کی 5 کلاسیں تھیں، لیکن میرے لیے خوشی کا موقع یہ تھا کہ مجھے دوران تعلیم بھی مطالعے کا انتہائی زیادہ شوق تھا، اور جس وقت میں حفظ کے دوران داخل ہوا تو حفظ کی تعلیم کے دوران ہی الحمدللہ میرے پاس ایک تفسیر تھی احسن البیان، وہ تفسیر میں نے دوران تعلیم اپنا حفظ کی شروع کر دی، اور اسی کے ساتھ مولانا اقبال کیانی صاحب ہیں ان کی ایک کتاب ہے کتاب الجنائز، وہ مکمل کتاب میں نے حفظ کے دوران ہی پڑھی ہے، یہ مجھے اپنے ذاتی مطالعے کا شوق ہے۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ جس جامعہ میں نے اپنی مدرسے میں تعلیم مکمل کی ہے حفظ کی، وہاں پر ایک بہت بڑا بکس رکھا ہوتا تھا، اس میں تمام کی تمام پرانی جو کتب ہیں ان کو لا کر وہاں پر ڈال دیا جایا کرتا تھا کہ جس کو ضرورت ہے وہ یہاں سے اٹھا لے، اور میری ہمیشہ یہ روٹین رہی ہے جمعرات کو جب چھٹی ہوتی تھی، جب طلباء اپنے گھروں میں جاتے تھے میں وہاں پر پہنچ جایا کرتا تھا، اور وہاں سے جتنی بھی قیمتی کتب مجھے ملتی تھی وہاں سے اٹھا کر ان کو اپنے مطالعے میں جایا کرتا تھا، وہاں سے ایک مطالعے کا شوق پڑا، اور یہ شوق چڑھتے چڑھتے جو ہے الحمدللہ اس کی بنیاد پر جو ہے ہمیشہ اپنی جو کتابیں ہیں کتابی سلسلہ ہے مدرسے کے ساتھ اس میں ہمیشہ اپنی کلاس کے اندر پوزیشن ہولڈر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، یعنی شروع سے ہی آپ کو مطالعے کا شوق تھا،
اور خارجی مطالعہ بھی آپ کیا کرتے تھے، یعنی خارجی صرف شروحات نہیں بلکہ جی خارجی مطالعہ۔ جی، اس کے ساتھ ہے نا جس وقت کتابوں میں چلے گی تو کتابوں کے اندر جا کر میری ایک بہت زیادہ شوق یہ تھی کہ جو چیز ہم نے پڑھنی ہے تو اس میں سوال نکالنا، جس طرح کا سوال نکلتا ہے، کوئی نقطہ نظر آ گیا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے ایک بہترین استاد تھے مولانا قاری صدیق صاحب، تو ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے اور سوالوں کو بڑی خندہ پیشانی سے قبول کر کے ان کا جواب دیا کرتے تھے۔ اور تیسری عادت میری یہ تھی کہ میں جب بھی کوئی کتاب پڑھتا تھا اس میں کوئی مشکل عبارت ہے یا کوئی مشکل ترکیب ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو پیچیدہ ہے، وہاں وضاحت کی ضرورت ہے، تو میں ایک تو اس کو اپنی پاس نوٹ کر لیا کرتا تھا جسے نوٹس کہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر کتاب کا جو پہلے صفحہ ہوتا ہے بالکل وہ خالی ہوتا ہے، اس پر جنا صفحہ سواد دیکھ کر آگے صفحے کا نمبر، اور اسی طرح جو ہے ساتھ جہاں جنا وہ عبارت کا ہلکا سا نشان دے دیا کرتا تھا کہ یہاں پر عبارت جو ہے مشکل ہے۔ اور یہ اتنا فائدہ مند چیز تھی کہ جب بھی میں پیپروں کی تیاری کیا کرتا تھا تو یہ چیز مجھے انتہائی کام دی ہے۔ ہمیشہ اگر 7 سوال آتے ہیں ان میں سے 4 سوال جو ہے وہ ہوتے تھے جو میں نے یہاں پر چیزیں نقل کی ہوئی ہیں، نوٹ کی ہیں، ان میں سے آتی تھی۔ اور چوتھی چیز اس میں یہ تھی کہ جب میں مطالعہ کیا کرتا تھا، ایک تو سابقہ مطالعہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے آئندہ کل کا مطالعہ۔ ہمارے اکثر جو فضلاء ہیں جو آج دن کو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کا دوبارہ مطالعہ نہیں کرتے، لیکن میری یہ کوشش ہمیشہ رہی ہے کہ جو آج ہم نے پڑھا ہے پہلے اس کو دوبارہ سے ذرا دیکھا جائے، اگر اس میں مزید کچھ ایسی چیز ہے جو رہ گئی ہے، دوران پڑھنے میں بھی رہ گئی ہے، شام کو مطالعے میں کر رہ گئی تھی، آج اس کو دوبارہ ہم نے تلاش کرنا ہے اور اس کو کل اساتذہ جو ہے ان سے حل کرنے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب دوسرا سبق ہوتا تھا، میں تھا اور میرے ساتھ ایک اور طالب علم تھے، ہمیشہ ہمارے پچھلے جو سبق ہیں ان میں سے ہر کتاب 1-2 سوال لازمی ہو کرتے تھے، اور یہ چیز تھی جس کی وجہ سے ہمارے لیے ایک بہت ہی قیمتی چیز بنی کہ ہم ہمیشہ اپنی کلاس کے اندر اول آتے تھے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مولانا زہیب خان صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ اتنی بہترین استعداد کے ساتھ آپ کو اپنا علم جاری رکھنا چاہیے اور اس کے سیکھنے کا عمل ہمیشہ کے لیے رہنا چاہیے۔ تو درس نظامی کے بعد، تخصصات کے بعد عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اب تو نہیں سیکھنا، لیکن نہیں، سیکھنے کا عمل تو مرتے دم تک جاری رہنا چاہیے۔ تو اس میں یونیورسٹیز کی ایم فل اور پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز کے اندر بھی اس کا ایک بہترین آپشن ہے، باصلاحیت فضلاء اکرام کے لیے مدرسہ .پی کے بھی اس میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ تو کیا سوچتے ہیں، آپ کا مستقبل کا کیا پلان ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ میں نے صرف 5 کلاسیں پڑھی تھی اس سے پہلے، جس وقت میں کتابوں میں داخل ہوا تو اس وقت مجھے شوق تھا، ساتھ تھا کہ جس طرح ہم دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو دنیاوی تعلیم کو بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بھی ذکر کیا اور آخرت کو بھی ذکر کیا ہے، اس بنیاد پر میری ہمیشہ کوشش رہی ہے۔ تو اسی بنیاد پر میں نے پھر جس وقت کتابوں میں داخل ہوا تو سب سے پہلے میٹرک کے امتحان دیے ہیں احمدآباد بورڈ میں، الحمدللہ اس میں بہترین نمبر ہے میرے، حتیٰ کہ جو میرے دوسرے بھائی ہیں چھوٹے دونوں، ان سے میرے نمبر اچھے ہیں، جبکہ میں نے صرف 5 کلاسیں پڑھی ہیں۔ اور اسی طرح پھر ایف اے جو ہے وہ میں نے احمدآباد بورڈ سے کی ہے، اس میں 725 نمبر ہیں میرے، جبکہ جو میرا اپنے باقی ہمارے جو سالہ سال طالب علم پڑھتے رہتے ہیں ان کے بھی نمبر تقریباً اتنے نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح ابھی میں جو ہے وہ مدرسہ .پی کے جو ہے اس کے ساتھ الحمدللہ اٹیچمنٹ کر رہا ہوں، اور ان کے جو اس وقت مدارس کے فضلاء کے ساتھ جو تعلقات ہیں، خصوصاً ان کو آگے بڑھنے کے بارے میں جو معلومات دی جا رہی ہیں ایم فل کے لیے اور اسی طرح باہر کی یونیورسٹیز کے لیے، ملک پاکستان کے اندر موجود جتنی یونیورسٹیز ہے ان تک رسائی جو ہے یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے، جو ایک فاضل کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ کیسے تلاش کیا جائے، ان کا داخلہ کیسے ہوگا، اسکالرشپس اگر وہ ملنی ہے تو وہ کیسے ملے گی، یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت مدرسہ .پی کے جو ہے وہ ہمیں مہیا کر رہا ہے، جس میں ہم اس مدرسہ .پی کے انتہائی مشہور بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش بھی ہے کہ مدرسے کی تعلیم کے بعد اب بھی ہم معاشرہ مطالعے میں ہیں، اور اب میں جو ہے وہ ایم فل کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو باقی جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں اور اس لیکچر کو سننے والے ہیں، اس گفتگو کو سننے والے ہیں، ان کو بھی میری یہی دعوت ہے، اگر وہ مدرسے کے فاضل ہیں یا مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں وہ ضرور اپنا تعلق مدرسہ .پی کے ساتھ جوڑیں، یہ انشاءاللہ آپ کی صلاحیتوں کو نکھاریں گے، دنیا بھر کے سامنے لائیں گے، اس کے اندر انسان کو ایک نئی جدت ملتی ہے، انسان کو ایک جذبہ ملتا ہے کہ چلے ہمیں کوئی سپورٹ کرنے والا ہے، ہمیں کوئی آگے لانے والا ہے، اس کے لیے ہم مدرسہ .پی جو ہے ٹھیک ہے اس کے انتہائی ممنون اور مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیقات میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ
مولانا زیب خان صاحب، انشاءاللہ ہمارا اب رشتہ ہو چکا ہے، اب تو ہم جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم زندہ ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہر وقت جاری رہے گا، اور انشاءاللہ آپ جیسے ہونہار فضلائے کرام ہی کے لیے یہ پلیٹ فارم تشکیل دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آپ ہی جیسے فضلائے کرام اس سے استفادہ بھی کریں گے۔ تو ہمیں امید ہوگی کہ آپ اپنے جتنے بھی کلاس فیلوز ہیں اور جتنے بھی آپ کے ادارے کے المنائز ہیں ان تک آپ یہ پیغام پہنچائیں گے، اور ان کو بھی ادارے کے ساتھ ضرور جوڑیں گے تاکہ وہ آپ کی طرح ادارے سے وہ مستفید ہو سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔